بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يذكر عن عمر وعلي ونعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسند المتصل منا إلى الإمام الحمان الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس محنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا بهيئتهم فقيل لهم الذي فغسلتم. وبه قال حدثنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ باب ہے جمعہ کے وقت کے بارے میں. جمہور فقہا کا مطلب تو یہی ہے کہ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت، یعنی زوال شمس کے بعد. اور امام بخاری نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، چنانچہ فرمایا باب الوقت الجمعہ اذا زالت الشمس. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جمعہ کا وقت زوال سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے، اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے جو آگے آئی گی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کنا نقیل و نتغدی بعد صلاۃ الجمعہ، کہ ہم دوپہر کا کھانا غذا کھاتے تھے جمعہ کے بعد، اور اسی کے بعد کاروبار کرتے تھے. تو اس سے امام احمد بن حنبل نے یہ استدلال کیا ہے، حنابلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ غذا لغتاً کہا جاتا ہے اس کھانے کو جو زوال سے پہلے کھائے. زوال کے بعد کھانا جو کھایا جاتا ہے اس کو غذا نہیں کہتے. تو جب صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ غذا ہم کھاتے تھے جمعہ کے بعد، تو اس کے معنی یہ کہ جمعہ کے بعد بھی زوال نہیں ہوا ہے جب کھانا کھا رہے ہیں. تو یقیناً جمعہ کی نماز جو ہے وہ زوال سے پہلے. سمجھ گئے نا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس باب میں ایک حدیث روایت کر کے اس کا ترکی بترکی جواب دیا ہے. یعنی جس قسم کا استدلال حنابلہ نے کیا تھا اسی قسم کا استدلال امام بخاری نے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان الناس محنت انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعه راحوا بهيئتهم، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے. محنت انفسهم یعنی اپنے روزگار کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور جب جاتے تھے جمعہ کے دن تو اسی حالت میں چلے جاتے تھے. تو جانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا امام حضرت عائشہ نے وہ رواح یروح و رواح. تو رواح کہا جاتا ہے اس جانے کو جو زوال کے بعد جائیں تو رواح ہوتا ہے. زوال سے پہلے اگر جائیں تو غدوب کہا جاتا ہے. غدوب وہاں شہر و رواح وہاں شہر. تو رواح جو ہے وہ اس جانے کو کہتے ہیں جو زوال کے بعد آدمی کہیں جائے تو اس کو رواح کہا جاتا ہے. تو یہاں یہ مذکور ہے کہ لوگ جمعہ کے دن جاتے تھے اپنی اسی حالت میں، تو اس کے لیے رواح کا لفظ استعمال کیا ہے عائشہ نے. تو رواح کہا جاتا ہے زوال کے بعد جانے کو، جس سے مانا ہے جو جمعہ کے لیے جاتے تھے اور زوال کے بعد جاتے تھے. سمجھایا؟ تو یہ اسی قسم کا استدلال ہے جیسا کہ حنابلہ نے نتغدی کے لفظ سے کیا. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ نہ وہ استدلال کام ہے اور نہ یہ انصاف ہے. اس لیے کہ یہ بات کہ غدا کہا جاتا ہے دوپہر کے کھانے کو جو آدمی زوال سے پہلے کھائے، یہ بات جو ہے لغت میں تو بے شک ایسا ہی ہے، لیکن عام استعمال کے اندر
جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، چاہے وہ زوال سے پہلے کھائے یا زوال کے بعد کھائے۔ اب ساری دنیا جو ہے وہ زوال کے بعد ہی کھاتی ہے کھانا عام طور پہ آج کل، مگر اس کو غدا ہی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رواح کا لفظ اگرچہ لغتاً زوال کے بعد جانے کے لیے آتا ہے، لیکن استعمال میں مطلق جانے کو رواح بول دیتے ہیں۔ آج کل تو حجاز میں رواح جو ہے ہر رات کو بھی کوئی جائے گا، صبح کو بھی کوئی جائے گا، تو کہنا رخ یا حاج جاؤ، تو اس میں اوقات کا کوئی لحاظ ہوتا ہے استعمال میں، تو اس لیے استدلال دونوں کمزور ہیں، یہ مجرد لغت کی بنیاد پر ہیں، استعمال میں یا ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں جمہور کے استدلال جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ جمعہ جو ہے یہ ظہر کا خلیفہ ہے، تو جو وقت ظہر کا ہے وہی جمعہ کا بھی، تو اس واسطے ظہر کے بارے میں اجماع ہے کہ زوال کے بعد ہوتا ہے، تو یہ اس کا خلیفہ ہے، لہٰذا یہ بھی زوال کے بعد ہوگا۔ البتہ ایک حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل میں پیش کی جاتی ہے، وہ ذرا قوی معلوم ہوتی ہے۔ وہ مسند احمد میں ایک روایت ہے عبداللہ بن سیدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں یہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے نماز جمعہ پڑھی اور خطبہ میں شریک ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ زوال کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، زوال کے بعد جمعہ پڑھا کرتے تھے، اور صدیق اکبر کے خطبہ جمعہ میں شریک ہوا تو وہ عین زوال کے وقت میں خطبہ دیا کرتے تھے اور جمعہ پڑھا کرتے تھے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطبہ جمعہ میں شریک ہوا تو آپ جو ہے وہ زوال سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ پڑھا کرتے تھے، تو وہاں صراحت ہے کہ جمعہ سے پہلے، وہ زوال سے پہلے، لیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ شاید ابھی زوال نہیں، یہ مطلب ہے، نہیں ہے کہ واقعہ زوال سے پہلے پڑھتے ہو، سمجھ گیا بھائی؟ تو فرمایا کہ وقت جمعہ جو ہے وہ کب ہے؟ جب سورج ظاہر ہو جائے، وَكَذَلِكَ يُذْكَرُ عُمَرَ وَعَلِيٌّ وَنُعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت نعمان بن بشیر، عمرو بن خریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے یہی بات ثابت ہے کہ زوال کے بعد جمعہ ہوتا ہے۔ آگے وہ حدیث نقل کی ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کان الناس مہنۃ انفسہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے جسم اپنے آپ کی خدمت کرتے رہتے، محنت کے معنی ہوتا ہے کسی محنت کے کام میں لگا ہوا ہونا، مطلب یہ کہ کاروبار میں لگے ہوتے تھے یا اس میں کھیتی باڑی میں لگے ہوتے تھے، وہ کانوں راہو جمعہ جب جمعہ کے لیے آتے تو راہو فی حیاتہم، تو اسی حیات میں چلے آتے تھے بغیر غسل کیے ہوئے، فقیل لہم، تو ان سے کہا گیا للغسل، کہ اگر تم غسل کر لو تو اچھا ہے تاکہ یہ بدبو وغیرہ ختم ہو جائے۔ جی وبه قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا صالح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. ہم جمعہ کو جلدی جایا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد قریلا کرتے تھے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين.
قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا ابو خلة هو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال يونس بن بكير قال اخبرنا ابو خلة وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت قال حدثنا ابو خلة حدثنا ابو خلة صلى بنا امير الجمعة ثم قال لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. یہ دوسرے مطابق کہتے ہیں کہ ابو خلہ نے کہا کہ ہمیں جمعہ کے امیر نے نماز پڑھائی. جمعہ کا امیر جو تھے یہ حجاج بن یوسف کا کوئی بھتیجا تھا جس نے تاخیر کی ہوگی. حجاج بن یوسف بہت دیر سے نماز پڑھاتا تھا تو اس کے بھتیجے نے بھی ایسی پڑھائی ہوگی. اس لیے انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضور کیسے نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی سنت یہ ہے کہ اتنی دیر نہ کی جائے جمعہ. جی باب المشي الى الجمعة وقول الله عز وجل فسعوا الى ذكر الله. ومن قال سعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد. اس باب میں دو باتیں بیان کرنے مقصود ہیں. ایک یہ کہ جمعہ کو جب آدمی جائے تو دوڑ کر نہ جائے بلکہ چل کر جائے. مشی الى الجمعہ. اور دراصل ایک شبے کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ جو قرآن کریم آیا فسعوا الى ذکر اللہ تو سعی کے معنی لغت میں دوڑ کے جانے کے ہوتے ہیں. تو کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں مراد دوڑ کر جانا نہیں ہے بلکہ اہتمام سے جانا. ومن قال السعی العمل والذهاب. تو سعی کے معنی کوئی عمل کرنے کے اور مطلق جانے کے بھی ہوتے ہیں اور یہاں وہی مراد ہے, دوڑ کر جانا مراد ہے. لقوله تعالی وسعى لها سعيها. تو یہاں سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے بلکہ مطلق عمل کرنا ہے. وقال ابن عباس. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یحرم البیع حینئذ. جو ہی اذان ہو جائے جمعہ کی تو بیع و شراء ناجائز ہو جاتی ہے. وقال عطاء. اور عطاء ابن ابی رباح نے فرمایا کہ صرف بیع ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تحرم الصناعات کلها. ہر قسم کی صنعت جس میں آدمی مشغول ہوتا ہے اپنی معاشی سرگرمی کے طور پر وہ سب منع ہو جاتی ہیں اذان کے بعد. وقال ابراہیم بن سعد عن الزہری اذا اذن المؤذن یوم الجمعہ وهو مسافر. اور زہری کا یہ قول نقل کیا کہ جب جمعہ کے دن مؤذن اذان دے جبکہ آدمی مسافر ہے تو بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آ کے جمعہ میں شامل ہو. یہ زہری کا مسلک ہے لیکن جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ مسافر کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہوتا لہذا اس کے لیے جانا واجب نہیں ہے. ہاں جائے تو افضل ہے, اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ جائے تو وہ گناہ ہے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا اباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبد وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضربت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. جس کے قدم غبار آلود ہو جائیں اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ حرام کر دیتے ہیں. تو بتلایا ہے کہ جمعہ کے دن جانا بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. سکینت کی تاکید کی گئی ہے. بھاگ دوڑ اور
زیادہ بہت جلد بازی کرنا یہ پسند نہیں کیا گیا نماز کے لیے. جی باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبولي عن ابيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طور ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. باب لا يقيم الرجل وقاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وبه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل وقاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. یہ فرمایا عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو اٹھا دے اس کی جگہ سے اور خود بیٹھ جائے اس کی جگہ. کوئی آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے نماز میں انتظار میں, آپ اس کو اٹھائیں اور خود بیٹھ جائیں. تو میں نے نافع سے کہا کہ جمعہ کے دن کی بات ہے, قال الجمعہ وغیرہ, تو آپ کا جمعہ میں بھی یہ حکم ہے, دوسرے نمازوں میں بھی یہ حکم ہے. جی باب الاذان يوم الجمعة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهم فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. جو فرمایا کہ سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ ندا یعنی اذان جمعہ کے دن اس کا آغاز ہوتا تھا جب سے امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں اور بلکہ شیخین کے زمانے میں بھی جمعہ کی اذان اسی وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا. فلما کان عثمان, جو عثمان خلیفہ ہوئے, وکثر الناس, اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے, لوگوں کی تعداد بڑھ گئی, تو زاد النداء الثالث, تو انہوں نے تیسری اذان کا اضافہ کیا. تیسری اذان اس لیے کہا کہ ایک اذان اور ایک اقامت پہلے ہوتی تھی, اور یہ تیسری اذان شروع میں حضرت عثمان نے اس کا اضافہ کیا علی الزورا, اور یہ زورا کے مقام پر دیا. زورا جو ہے یہ بازار تھا, اس جگہ کا نام ہے زورا. تو حضرت عثمان نے ایک مؤذن مقرر کیا کہ بھائی خطبے کی اذان سے پہلے پہلی اذان زورا کے مقام پر کی جائے. یہ اذان جو ہے جو حضرت عثمان نے اضافہ فرمائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی. حضرت عثمان نے اس کا اضافہ کیا. تو یہ اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا, اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے وہاں خلفاء راشدین کی سنت کا اتباع کا بھی حکم دیا ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین من بعد. لہٰذا خلفاء راشدین کا کوئی عمل جو ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتا. اور حضرت عثمان نے جس وقت یہ عمل کیا تو صحابہ کرام سارے موجود تھے اور کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا, اس واسطے اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. جی باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن سعيد بن يزيد ان الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر اهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر. سوال جی صحیح ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان کا اضافہ کیا یہ کس پس منظر کے تحت کیا؟ پس منظر یعنی کس وجہ سے انہوں نے اس تیسری اذان کا اضافہ کیا, مقصود اور پیش نظر کیا تھا؟ خود حدیث میں مذکور ہے نا کہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور اذان میں لوگ جو ہے بہت کثرت کے تھے. اب اگر اذان سن کر وہ چلے اور خطبے اذان ہو رہی ہے خطبے سے ذرا پہلے, تو اپنے گھروں سے اذان سن کر اگر چلیں گے تو خطبے کا ایک بڑا حصہ وہ چھوٹ جائے گا. تو انہوں نے اذان پہلے اس لیے مقرر کی تاکہ
ابھی سے روانہ ہونا شروع ہو جائیں لوگ، تاکہ جب پہنچیں تو خطبے کا پورا خطبہ مل جائے کی وجہ سر جی پھر بعض مساجد کے اندر پہلی اذان جو ہے وہ دوسری اذان سے کچھ پہلے ہوتی ہے، جیسے دارالعلوم میں، تو پھر اس طرح یہ مقصود کس طرح حاصل ہوگا؟ اس میں تو وقفہ کم رہ جاتا ہے۔ نہیں، اتنا وقت بس اتنا ہی وقفہ ہوتا تھا دونوں اذانوں میں، لوگ اپنے گھروں سے چل کے آتے ہیں، بس اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی کوئی لمبا وقفہ نہیں ہوتا تھا، وقفہ اتنا ہوتا تھا کہ 15 منٹ 10-15 منٹ کا، کہ اس کے اندر لوگ اپنے گھر سے چل کے آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض مساجد میں رواج ہو گیا ہے نا کہ بہت پہلے اذان اول بہت پہلے ہو جاتی ہے اور اذان ثانی بہت بعد میں ہوتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اذان زہرہ والی اذان جو ہے وہ ہوئی، اس کے بعد اتنا وقت دیا کہ لوگ اپنے گھروں سے چل کے مسجد تک پہنچ جائیں، بس اس کے بعد دیکھیے گا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اس اذان کا کہ لوگ روانہ ہو جائیں اپنے جی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کے اندر کون سی اذان اول مراد ہے یا اذان ثانی مراد ہے؟ اس میں اگرچہ یعنی مطلق ندا مراد ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی تو اس وقت وہ مراد ہوتی تھی، حضرت عثمان کے بعد سے جو بڑی اذان ہونے لگی اب وہ مراد ہے، تو جب بھی اذان کی آواز دی جائے وہ مراد جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. امام ہے امامہ نہیں. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفوزه وبركاته آمين. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال معاوية وأنا. فلما أن قضي التعظيم قال أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني مقالتي. مقصود اس کا یہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھا ہو اور مؤذن اذان دے تو اذان کا جواب دینا چاہیے امام کو. چنانچہ اس میں روایت نقل کی معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہ جالس اور المنبر، جب تو ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو اذن المؤذن، مؤذن نے اذان دی، فقال اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے کہا، فقال معاویہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقال معاویہ وانا. یہ شہادتین کے جواب میں دونوں طریقے ثابت ہیں، یہ بھی کہ شہادتین دہرا دے پورے کے پورے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی کہ صرف وانا کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وانا کہنا بھی ثابت ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں. قال اشهد ان محمد رسول اللہ، قال معاویہ وانا. فلما ان قضی التعظیم، جب نماز اذان پوری ختم ہو گئی تو حضرت معاویہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا المجلس، میں نے آپ کو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے سنا کہ جب حین اذن المؤذن، جب کہ مؤذن نے اذان دی تھی تو قال یقول ما سمعتم منی مقالتی، تو آپ کو میں نے وہی بات کہتے ہوئے سنا جو تم نے مجھ سے کہتے ہوئے سنی ہے. جی البتہ یہ حکم جو ہے یہ تو امام کے لیے ہے. مقتدی جو ہیں یعنی جو لوگ حاضر ہیں خطبے کے وقت میں، آیا وہ بھی اذان ثانی کا جواب دیں یا نہ دیں، اس میں دونوں قول ہیں حنفیہ کے. بعض آپ کہتے ہیں جواب دیں، بعض کہتے ہیں نہ دیں. ہمارے بزرگوں نے راجح اس کو قرار دیا ہے کہ جواب دیا جائے دل میں، زبان سے، اس لیے کہ حنفیہ کا اصول اس حدیث پر مبنی ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا صلاۃ. جب امام آ کر بیٹھ گیا تو اب اس کے بعد نہ تو کوئی نماز جائز ہے نہ کوئی بات چیت کرنا جائز ہے.
اس لیے اذان کا جواب بھی زبان سے نہ دیں بلکہ دل دل میں. جی بھائی فرمائیے. کوئی صاحب پوچھ رہے تھے؟ یہی پوچھنا ہے. چل جی. باب الجلوس على المنبر عند التعظيم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان صائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره ان التعظيم الثاني يوم الجمعه امر به عثمان رضي الله تعالى عنه حين كثر اهل المسجد وكان التعظيم يوم الجمعه حين يجلس امامه. باب التعظيم عند الخطبه. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اذانه حين يجلس الامام يوم الجمعه على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان في خلافه عثمان رضي الله تعالى عنه وكثروا امر عثمان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعه بالاذان الثالث فأذن به على الزهراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله تعالى عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القريشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم وقد انتروا في المنبر مما عنده. یعنی اس بات میں اختلاف ہو رہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کون سی لکڑی کا بنا ہوا تھا. حدیث پہلے گزر گئی ہے. جی. فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامة النجار أن يعمل لي أعبادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فعملته فعملها من ترفاع القامة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القحقرة فصل في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتم به ولتعلموا صلاتي. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان جزء يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجزء مثل أصوات الإشارة حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وقال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس سمع جابر رضي الله تعالى عنه. یہ حضرت جابر کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کانا جزع ایک کھجور کا تنا تھا یقوم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس آپ کھڑے ہوا کرتے تھے ٹیک لگا کر. یعنی جب تک ممبر نہیں بنا تھا تو اس وقت میں آپ خطبہ دیا کرتے تھے اس کھجور کے تنے کے سے ٹیک لگا کر. فلما وضع له المنبر جب آپ کے لیے ممبر رکھ دیا گیا تو آپ نے وہ ظاہر تنے پر کھڑا ہونا چھوڑ دیا. تو سمعنا للجزع مثل اصوات العشاء تو ہم نے اس تنے کی سنی اس قسم کی آوازیں جیسے کہ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی روتی ہے. اشار اشارہ سے جمع ہے. اشارہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 مہینے کی گابھن ہو. وہ ادھر اشار اور ابدل ہے تو وہ جیسے روتی ہے مطلب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس وقت میں جیسے اس کی آوازیں نکلتی ہیں رونے کی اس طریقے سے وہ جو ستون تھا وہ جو شیطان تھا اس کی آواز ہم نے سنی. یعنی وہ درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو اس بنا پر رویا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. تو آپ کھڑے ہوئے حتی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے منبر سے اترے فوضع یدہ علیہ اپنا دست مبارک اس پر رکھا وہ اس کو تسکین دینے کے لیے تسلی دینے کے لیے. اب یہ بات جو عقل پرست ہیں ان کے سمجھ میں تو آئے گی نہیں کہ ایک شہید جو ہے وہ کیسے روئے گا.
لیکن حقیقت وہ ہے جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ ان من شیء لا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. اگرچہ جن چیزوں کو ہم جمادات اور نباتات سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر حس نہیں ہے، ان کے اندر شعور نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں اس کے مناسب شعور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ ایسی بڑی نعمت تھی کہ اس کی وجہ سے اگر یہ رو پڑا تو کوئی ایسی اس کی حیرت کی یا تعجب کی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے. تو یہی وہی ہے جس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا آدم بن أبي عياش قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائمة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة. اس میں بتانا مقصود یہ کہ خطبہ جو دے جمعہ کے دن امام وہ کھڑے ہو کر دیں. چنانچہ اس بات پر تقریباً اتفاق ہے سب کا کہ خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر دینا ہی مسنون ہے. البتہ اگر کوئی بیٹھ کر دے دے تو آیا خطبے کا واجب ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں بعض حضرات فقہا کہتے ہیں کہ نہیں ادا ہوگا، لیکن حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کے دے دے گا تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہو. جی. وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب الاستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما الإمامة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ بھائی میم پر. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة. معاذ نہیں بھائی، معاذ. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن حلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. یہ ایک بات عرض کر دوں کہ کل کوئی ساتھی پوچھ بھی رہے تھے کہ جو ہمارے یہاں اردو میں تقریر کرنے کا رواج ہے خطبے سے پہلے، عربی خطبے سے پہلے، تو بعض اہل ظاہر یا غیر مقلدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ خطبہ جو مسنون ہے وہ تو عربی زبان میں ہے اور وہ ہوتا ہی ہے. اس سے پہلے اردو میں خطاب کرنا یا تقریر کرنا اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے. اول تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. ارے سمجھے نہیں؟ محض ثابت ہونے کے لیے، وہ محض جائز ہونے کے لیے کسی چیز کا ثبوت نہیں، کیونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، لہذا جائز ہونے کے لیے ثبوت ہونے کا ضرورت. ہاں ناجائز ہونے کے لیے ثبوت کا ضرورت ہوتی ہے. سمجھے بھائی؟ تو بعض و تذکیر جو ہے یہ ایک امر مباح ہے، بلکہ مستحسن ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. لہذا اگر جمعہ سے پہلے کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو پھر بعض و تذکیر کا انتخاب کر لیا گیا بعض و تذکیر کے لیے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو ناجائز کہا جائے. اول تو ثبوت کی ضرورت نہیں اور ثابت بھی ہے. ثابت اس طرح ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روایات میں آتا ہے کہ فاروق اعظم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بھئی میں جب خطبہ دینے کے لیے آتا ہوں تو اس سے پہلے سے لوگ بہت جمع ہوتے ہیں مسجد میں، میرے خطبے سے کافی پہلے لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں،
تو تم بھی کچھ جا کر وہاں پر کچھ ان کو نواز نصیحت کر دیا کرو۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے، حضرت عمر کے تشریف لانے سے پہلے وہ اپنا کچھ بعض نصیحت لوگوں کو کیا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر آ جاتے تو پھر اذان ہوتی اور خطبہ ہو جاتا۔ تو یہ روایات سے ثابت ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ بات ثابت نہیں کہ خطبے سے پہلے کوئی بات کیا جائے، اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ اگر ثابت نہ ہو تو ناجائز ہوگا۔ تو ثابت ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ثابت ہے، ثابت کرنے ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے اس کے بارے میں ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے کہ اس کا عربی میں ہونا ہی ضروری ہے، کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں ہوتا۔ اب آج کل یہ بات چلی ہے، نئے لوگوں نے چلائی کہ خطبے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو کچھ دین کی بات سنائی جائے، سمجھائی جائے، کوئی دعوت کی جائے، تبلیغ کی جائے، تعلیم دی جائے، اور اگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ زبان تو اس زبان میں خطبہ دینے کا کیا فائدہ؟ لہذا کہتے ہیں کہ بھائی خطبہ جو ہے وہ ہر ایک جگہ اپنی اپنی زبان میں دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی یہ رواج کچھ لوگوں نے ڈالا تھا، خاص طور سے غیر مقلدین نے، کہ وہ خطبہ جو ہے وہ اردو میں دینے لگے تھے، مگر ہندوستان میں تو بہت کم تھا۔ آج کل یہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں ایسے لوگوں نے اس بات کو اتنا چلایا کہ اب بہت کثرت سے یہ ہو رہا ہے کہ وہاں خطبہ جو ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے۔ تو میرا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، حضرت والی صاحب کہنے کا اصل میں تو رسالہ ہے عروبہ سے، عربیت خطبۃ العروبہ کے نام سے، جو عربی میں چھپا ہوا ہے، اور میں نے بھی اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، کیونکہ بہت زیادہ رواج ہو گیا تھا وہاں امریکہ وغیرہ میں۔ تو حقیقت یہ ہے، ذرا سمجھ لینی چاہیے بات، کہ اصل سارا مغالطہ اس بات سے لگتا ہے کہ خطبے کا مقصود کیا سمجھا؟ وعظ و تذکیر، اور وعظ و تذکیر اسی زبان میں ہونی چاہیے جس زبان کے مخاطب ہیں لوگ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ خطبہ جو ہے اصلاً یہ اس کا براہ راست مقصود وعظ و تذکیر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے، ذکر کا حصہ ہے۔ اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ جمعہ کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ سمجھے بھائیو؟ جمعہ کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، زہر کی 2 رکعتوں، زہر میں 4 رکعتیں ہوا کرتی تھی، جمعہ میں 2 ہیں، تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ رکھ دیا۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر ہی سے تعبیر کیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور پیچھے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو فَإِذَا خرج الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، سمجھے نا، وہاں پر بھی ذکر کہا گیا خطبے کو۔ تو یہ در حقیقت تذکیر نہیں ہے اصلاً، بلکہ ذکر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں ایک لفظ بھی نصیحت کرنا چاہے، صرف الحمدللہ اور سبحان اللہ، الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بیٹھ جائے، خطبہ نہ ہوگا۔ اگر مقصود تذکیر ہوتا تو کوئی تذکیر کی بات ضرور کہی جاتی۔ تو لہذا اصل مقصود اس کا کیا ہے؟ ذکر ہے، اور ذکر ہونے کی وجہ سے اس کے وہی احکام ہیں جو نماز کے ہیں۔ اسی واسطے اس کے اندر بات چیت کرنا بھی اس کے دوران جائز نہیں ہے، سمجھے نا۔ تو اس وجہ سے جیسے کہ نماز اردو میں نہیں ہو سکتی، انگریزی میں نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے خطبہ بھی اردو اور انگریزی میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ حضور کے بعد فتوحات ہوئی، روم گئے، ایران گئے، کہاں کہاں عجمی ممالک میں پہنچے، ہر جگہ جمعہ قائم کیا،
کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جس میں کسی صحابی نے مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو. اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام بھی اس کو اسی طرح ضروری سمجھتے تھے. حالانکہ صحابہ کرام نے تبلیغ و دعوت کے لیے بڑے اہتمام کیے اور بعض اوقات ترجمان مقرر کیے کہ ہماری بات کو وہ عجمی لوگوں تک پہنچا سکیں. لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے خطبہ جو ہے وہ مقامی زبان میں کیا ہو یا اس کا اہتمام کیا ہو. تو اس واسطے یہ خامخواہ آج یہ بات نکال دینا یہ درست نہیں. سمجھ گیا بھائی؟ چلو آگے یہ بات جو آ رہا ہے اس میں صرف مقصود یہ ہے کہ خطبے کے اندر اما بعد کہنا بھی مضمون ہے. اب اس کے بعد بہت ساری حدیثیں امام بخاری نے روایت کی ہیں اور اکثر وہ ہیں جو پہلے ہماری پڑی ہوئی ہے کہ ان سب میں صرف اتنا مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دیتے ہوئے اما بعد ارشاد فرمائیں. جی فرمائیے. اچھا جو آواز آ جائے تو سر تو کہو بولو ذرا. ہاں کیا قصہ ہے اس کو آواز سامنے آ رہی چل نہیں رہی ہے مائک نہیں چل رہا. ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ کس چیز کے عدم ثبوت سے اس کا عدم جواز لازم نہیں آتا یہ کہا تھا. اس پر آپ کچھ بات پوچھ رہے ہیں نا. ہاں فرمائیے. ذرا آگے آ جاؤ تم آگے. آج ابن کثیر نے کیا لکھا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ نقشی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کل قول و فعل لم يثبت عن الصحابہ فهو بدعۃ. تو یہاں عدم ثبوت سے اس کا بدعت ہونا لازم آتا ہے اس قول میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو یا صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اس کو کوئی آدمی مستحب یا سنت یا واجب قرار دے تو بدعت. سمجھا؟ ورنہ اگر اس کے عموم پر عمل کیا جائے تو یہ گرزگاہ ثابت ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر ثابت ہے. لاؤڈ اسپیکر کو ڈر دینا. یہ بجلی ثابت ہے. یہ پنکھا ثابت ہے. تو جو مطلب یہ بدعت وہ جب بنتی ہے کوئی چیز تو غیر ثابت چیز بدعت اس وقت بنتی ہے جبکہ اس کو آدمی دین کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں. لازمی یعنی واجبات کی طرح واجب یا کم از کم سنت سمجھے تو اس صورت میں وہ بدعت بنتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور وہ اور کوئی ممانعات بھی نہیں ہے اس کی اور کوئی عمل کرتا ہے اس کو مباح سمجھ کر تو مباح سمجھنے میں سمجھ کر کرنے میں کوئی نہیں. سمجھا؟ بدعت کب بنتی ہے؟ جب اس کو کیوں؟ اس لیے کہ آپ بدعت کی جو تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے من احدث فی امرنا ھذا فهو رد. ہمارے ایک امر میں یعنی دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے. اب دین میں نئی بات پیدا کرنے کا کیا معنی ہے؟ جو پہلے مستحب نہیں تھی اب مستحب قرار دے. جو پہلے مسنون نہیں تھی اس کو مسنون قرار دے. جو پہلے واجب نہیں تھی اس کو واجب قرار دے. یہ ہے احداث کی چیز. البتہ جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو جواز تو ہر ایک ساری چیزوں میں ہے. بے شمار چیزیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں
اور اس کی وجہ سے لیکن یہ کہ وہ جائز ہے کیونکہ آدمی اس کو بحیثیت دین کے جز سے نہیں استعمال کیا، سمجھا؟ یہ ہمارے جو اللہ بچائے جو کچھ فہم قسم کے لوگ ہیں نا، ویسے بعض سلفیین تو وہ جناب اس قسم کی چیزیں اعتراضات کرتے ہیں، جیسے تم کہہ رہے ہو نا اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک مرتبہ مجھ سے ایک آدمی وہیں کیا نام ہے سعودی عرب میں کہنے لگا کہ یہ جو آپ کیا نام ہے کوئی دم درود یہ جو کرتے ہو تعویذ سمجھے، یا یہ کہ یہ دم درود جو کرتے ہو بعض ایسے وظائف کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے تو اس سے جھاڑ پھونک کرتے ہو، تو یہ تو بدعت ہے، کہاں ثابت ہے یہ؟ تو میں نے کہا بھائی یہ پیناڈول جو کھاتے ہو سر درد کے موقع پر یہ کہاں ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر درد ہو گیا پیناڈول کھاؤ، یہ کہاں ثابت ہے؟ بس جواب وہ خاموش ہو گیا۔ بات اصل یہ ہے کہ بدعت کی حقیقت سمجھو، بدعت اس وقت بنتی ہے جب کہ کوئی آدمی اس کو دین کا جز اس معنی میں بنا لے کہ یا اس کو واجب سمجھے یا سنت سمجھے یا لازم سمجھے یا اس کا التزام ایسا کرے جیسا کہ واجبات کا، اس کے بغیر ہر وہ عمل جو غیر ثابت ہے اور غیر ممنوع ہے اس کی ممانعت بھی کوئی نہیں، وہ ہوا ہے جائز، سمجھا؟ چلو جی فرمائیے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں نہیں سمجھ رہی ہماری؟ دو خطبوں کے درمیان دعا پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ جی دو خطبوں کے درمیان یہ دعا کرنا یہ ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت تو نہیں ہے کہیں، یعنی کوئی روایات میں کہیں مذکور نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں کا عمل رہا ہے، تو وہی بات ہے کہ چونکہ کوئی سنت سمجھے اس کو تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ ویسے دعا کرے، لیکن دعا بھی حنفیہ کے ہاں دل میں کرنی چاہیے، زبان سے۔ بس اور کوئی؟ جی خیر ایک آدمی سوال کر رہے ہیں، جی کرو۔ ٹھہر جاؤ ایک منٹ، یہ آدمی ہیں پہلے پر۔ جی آج کل یہ بعض نصیحت کی جاتی ہے، ہمیشہ کی جاتی ہے، اس کا انتظام تو ہو رہا ہے سر، مگر اسلام واجبات کی طرح نہیں ہو رہا، کوئی واجب نہیں سمجھتا ہے، اس کو مصحف کو سمجھتے ہیں سر، مصحف بھی نہیں سمجھتا۔ جی آئے جی بڑی مصیبت ہے یار، یہ کیا مصیبت ہے، کیوں نہیں کہتے یہ کمپنی والے ہیں؟ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ کیا شروع کر دیا؟ اچھا کیا کیا جائے گا؟ بھائی جو رات کی وجہ سے کیا گیا ہے وہ تو
اچھی بات نہیں ہے. جب ایک مسجد موجود تھی اس کے اندر سارے کوئی دوسری جمعہ کی ضرورت نہیں تھی تو دوسری جگہ پر جمعہ کرنا کیا جائز نہیں چاہیے. خامخواہ بعض اوقات جزیرات کے لیے اس کو بندی کرنا چاہیے تو بہتر ہے. اچھا بھائی چلو استاد جی جی سوال. ایک منٹ. ہاں عصا اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عصا ہاتھ میں لینا یا بعض اوقات عصا بعض اوقات تلوار دست مبارک میں لینا یہ ثابت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ وہ سنت عادیہ ہے. سنت عادیہ ہے اور اس سنت عادیہ کی نیت سے اگر جو کرے تو انشاءاللہ موجب اجر بھی ہے. لیکن ہمارے بہت سی جگہوں پر اس کو عصا کو لینے کو واجبات کے درجے میں سمجھ لیا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر عصا نہ لیا تو وہ خطبہ ہوا ہی نہیں. تو یہ بات غلط ہے. اس واسطے اس کی تردید کے لیے ہمارے بزرگوں نے عصا لینا چھوڑ دیا ورنہ فی نفسی ثابت ہے. ابھی جواب تو دیا تھا یار میں نے. ابھی تو بتایا کہ میں نے کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب خطیب تو دے لیکن مقتدی جو ہے زبان سے نہ دے دل میں دے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھائی بتایا تو میں نے یار. اب کتنی مرتبہ بتاؤں؟ خطیب جواب دے اور مقتدی جو ہے وہ زبان سے نہ کہیں دل میں کہیں. اور تم تیسری مرتبہ کہوں استاد جی یہ بیع کی ممانعت آذان اول سے ہوگی یا آذان ثانی سے؟ اذان اول سے. میں نے ابھی بتایا نا کہ اذا نودی للصلاۃ جو ہے وہ مطلق ہے. جو بھی اذان ہو تو حضور کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی وہ مراد ہوگی اور جو حضور کے بعد جو اذان ہوتی ہے پہلی وہ مراد. چلو بھائی پڑھو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعنهم قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء قلت آية فأشارت برأسها نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنب قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولغت نسبة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال ما من شيء لم أكن أريته إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قال قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن الشك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وعجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے کئی مرتبہ. وہی صلاۃ الکسوف کا واقعہ ہے. یہاں لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے جو خطبہ دیا تو اس میں اما بعد جی. وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن التغلب رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو قال بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذي ترك عتبه فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد
فوالله إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم أمر بن التغلبة فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. یہ حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو امام بخاری نے کئی جگہ نکالی ہے، یہاں پہلی بار آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بمال او قال بشیء، آپ کے پاس کچھ مال لایا گیا، یہ فرمایا کوئی چیز لائی گئی، اور مراد ہے مال غنیمت. فقسمہ، آپ نے صحابہ کرام نے وہ مال تقسیم فرمایا. فاعطى رجالا وترك رجالا، تو کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، نہیں دیا. فبلغه، تو آپ کو یہ اطلاع ملی ان الذين ترك عتبوا، کہ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا، یعنی جن کو آپ نے مال نہیں دیا، وہ انہوں نے شکایت کی ہے. ذرا سمجھ لینا، عتبہ یعتوب جو ہے نا، اردو میں تو عتاب کا جو لفظ ہے وہ غصے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے کہ نہیں، عتاب کیا فلاں. عربی میں اس کے معنی میں کوئی عتاب نہیں ہوتا، یعنی وہ غصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی ہوتا ہے شکایت کرنا. عتبہ علیہ کیا معنی؟ شکایت کی. تو کچھ لوگوں نے شکایت کی جو جن کو چھوڑ دیا تھا آپ نے. فحمد اللہ ثم اثنا علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی آپ نے حمد فرمائی اور ثنا فرمائی. ثم قال، اس کے بعد فرمایا اما بعد، اور اسی وجہ سے یہ حدیث لائے ہیں بخاری. اور فرمایا فواللہ انی اعطی الرجل وادع الرجل، اللہ کی قسم میں کسی آدمی کو دیتا ہوں، کسی کو چھوڑ دیتا ہوں. والذی ادع احب الی من الذی اعطی، اور بعض اوقات جس کو میں نے چھوڑا ہے، جس کو پیسے مال نہیں دیا، وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جس کو میں دے رہا ہوں. ولیکن اعطی اقواما، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ میں بعض اوقات کچھ لوگوں کو دیتا ہوں لما ارا فی قلوبہم من الجزع والہلع، وجہ اس کی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں ان کے دلوں میں جو کچھ گھبراہٹ اور بے صبری ہے، یعنی وہ بیچارے کمزور دل کے ہیں، نہیں ملے گا تو پریشان ہوں گے اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے. کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ چیز پھر ان کو کسی غلط کام پر بھی آمادہ کر دے، تو ان کو گناہ سے بچانے کے لیے اور ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے میں ان کو دے دیتا ہوں. ارے سمجھے نا. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، اور کچھ لوگوں کو میں حوالے کر دیتا ہوں اس غنا اور خیر کے جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں استغنا ہے اور نیکی ہے، تو وہ مال و دولت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. تو اس واسطے میں اس کے حوالے ان کو کہہ دیتا ہوں بھائی ماشاء اللہ یہ تو غنی ہے، دل کے غنی ہے. تو مراد یہاں پر دل کے غنی ہے کہ یہ حاجت اپنی ظاہر نہیں کرتے کسی کو، اور مال و دولت کی کوئی اہمیت ان کے دل میں خاص نہیں ہے، تو اس کے حوالے کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں. پھر فرمایا فیہم عمرو بن التغلب، کہ ان لوگوں میں جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں ان کی غنا اور خیر کے حوالے کر کے ان میں عمرو بن التغلب بھی داخل ہے. یہ راوی حدیث اتنا زبردست سرٹیفکیٹ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن التغلب کو. تو چنانچہ کہتے ہیں فواللہ ما احب ان نجی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کے عوض مجھے کلمے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے دے تو میں لینے کو تیار نہیں ہوں گا، جتنا مجھے خوشی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ آپ نے مجھے ان لوگوں میں شامل فرمایا. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها وعنهم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل
فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبي حميد رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد تابعه العدني عن سفيان في أما بعد وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة قال رضي الله عنه وعنهم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل رضي الله عنهما وعنهم قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعسفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إليه فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقتلون ويقتل الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، آپ منبر پر چڑھے، وکان آخر مجلس جلسہ، اور یہ آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹھے خطبہ دینے بیٹھے. مرض وفات کا واقعہ ہے. متعففاً ملحفتاً علی منکبیہ، اور آپ نے اوڑھی ہوئی تھی ایک چادر اپنے منکبین کے اوپر. متعففاً تو ہے نا اوڑھنا، کوئی چادر وغیرہ اوڑھنا، اور ملحفہ چادر اور منکبین کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. قد عصب رأسہ بعصابۃ دسمہ، اور آپ نے اپنا سر مبارک پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی جو دسمہ تھی، یعنی جس میں چکنائی تھی، یعنی تیل وغیرہ لگانے کی وجہ سے وہ چکنی ہو گئی ہو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض وفات پیش آیا ہے تو اس میں آپ کو سر میں درد بہت ہوتا تھا، تو غالباً یہ پٹی اس لیے باندھی تھی. آخری بار آپ تشریف لائے اور حمد اللہ واثنى علیہ، منبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا فرمائی. ثم قال ایھا الناس الیہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے قریب آ جاؤ. بظاہر آواز میں شاید ذوق ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو قریب بلایا تاکہ اچھی طرح سن سکیں. فصابوا الیہ، تو صحابہ کرام آپ کے قریب آ گئے. ثم قال اما بعد فإن هذا الحي من الانصار يقتلون، اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ انصار کا جو قبیلہ ہے یہ کم ہوتے جائیں گے یہ لوگ. ويكثر الناس، اور دوسرے لوگ زیادہ ہوں گے، یعنی اکثریت جو ہوگی عالم اسلام میں وہ غیر انصار کی ہوگی. فمن ولی شیئا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی شخص جو ولی بنے کسی بھی چیز کا، ولی بننے کے معنی یہ کہ کسی جگہ کا حاکم بن جائے، کوئی اختیار اس کے پاس آ جائے، صاحب اختیار ہو جائے. فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع به احدا،
اور اس منصب کی وجہ سے اس کو یہ استطاعت ہو جائے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا کسی کو نفع پہنچائے. سمجھے نا؟ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مَحْسِنِهِمْ، تو اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان انصار میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کی طرف سے ان کے عذر وغیرہ کو قبول کرے. اگر کبھی وہ کوئی عذر پیش کریں تو اس عذر کو قبول کرے. وَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيءٍ، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے عفو اور درگزر سے کام لے، کیونکہ یہ انصار جو ہیں یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور صحابہ کرام کا جو مہاجرین تھے ان کی مدد کی، اور انہوں نے اسلام کا بڑا بول بالا کیا. اس واسطے ان کے ساتھ یہ رعایت کرنی چاہیے کہ جو اگر کوئی شخص اپنی کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ عذر پیش کر دے تو وہ مان لینا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی اور ہو گئی ہے تو اس سے درگزر سے کام لینا چاہیے. یہ اور بھی وصیتیں فرمائی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن خاص طور پر یہاں عبداللہ ابن عباس نے وہ وصیت بیان کی ہے جو انصار سے متعلق آپ نے فرمائی. سمجھ گئے بھائی؟ جی. یہ کون تھا بھائی پہلے؟ عبدالحکیم، پہلے جس نے پڑھا تھا. آپ کا نام عبدالحکیم ہے؟ اور اب کون ہے؟ جواد. اچھا چلیے. جی. جی. یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو جمعہ کے دن. تو آپ نے اس سے پوچھا اصلیت یا فلان، کیوں بھائی نماز پڑھی ہے؟ مراد تحیۃ المسجد. فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھی. قال قم فرقہ، تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو 2 رکعتیں پڑھو. اس حدیث کی بنا پر ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران اگر کوئی آدمی آئے مسجد میں تو اس کو چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے اور پھر بیٹھے. سمجھے بھائیو؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب خطبے کے دوران نہ نماز کسی قسم کی جائز ہے نہ کلام جائز ہے، لہٰذا تحیۃ المسجد پڑھنا بھی جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو اس کو جائز کہتے ہیں ان کا ایک استدلال تو اسی حدیث سے ہے کہ دیکھو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آپ نے اس کو باقاعدہ حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو. اور دوسرے اس حدیث کے عموم سے ہے جس میں فرمایا گیا کہ اذا اتی احدکم المسجد فلیرکع رکعتین. اس میں اذا جو ہے وہ کلمہ عام ہے، جس وقت بھی آدمی جائے تو اس کو 2 رکعتیں پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی. سمجھے بھائیو؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اول تو استدلال اس بات سے ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بہت سے صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے کہ یہ آیت خطبہ جمعہ کے سیاق میں نازل ہوئی. سمجھے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جس میں خطبہ جمعہ کے سیاق میں یہ حکم آیا تھا کہ اس میں تم کو استماع اور انصاف سے کام لینا چاہیے. ایک تو دلیل یہ ہے. دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو مرفوعاً و موقوفاً دونوں طرح مروی ہے، لیکن شاید موقوف ہونا اس کا راجح ہے. وہ ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. اور تیسری دلیل حنفیہ کی یہ ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہر قسم کی بات چیت کو منع فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص دوسرے سے کہے انصت، یعنی دوسروں کو خاموش کرنے کے لیے کہے کہ انصت، فقد لغا، اس نے بھی لغو کام کیا، اور یہ جائز ناجائز ہے یہ کہنا. حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ تو فریضہ ہے، تو جب اس کو بھی منع کیا گیا تو نفلی اعمال تو بطریق اولا منع ہو. ارے سمجھو. اور متعدد احادیث ہیں جو پہلے بھی گزری ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی پیچھے بھی گزری تھی تھوڑی دیر پہلے. لا الہ الا اللہ، جس میں طیب لگانے کا، خوشبو لگانے کا ذکر ہے نا بھائی. 124 پر ہے نا. کون سی؟ ہاں یہ من اغتسل یوم الجمعہ وتطہر بما استطاع من طہر ثم دہن او مس من طیب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت. تو نماز پڑھنے کا ذکر کہاں ہے؟ خروج امام سے پہلے، لیکن ثم اذا خرج الامام انصت، اس کے بعد انصاف کا ذکر ہے. سمجھے نا؟ اور یہی حدیث مسند احمد میں آئی ہے، اس میں زیادہ تفصیل ہے کہ ان لم یجد الامام قد خرج صلی ما بدا له. اگر امام کو اسے دیکھا کبھی نہیں نکلا تو بس جسی چاہے نماز پڑھ لے. وَإِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ وَاسْتَمَعَ وَأَنصَتَ. اگر امام کو دیکھا کہ نکل آیا ہے تو جلس واستمع وانصت. تو آپ نے بالکل واضح تفریق فرما دی کہ امام سے نکلنے سے پہلے نماز ہے، امام سے نکلنے کے بعد نماز ہے. یہ سب دلائل ہیں حنفیہ. مسئلہ اس حدیث کا ہے کہ یہاں یہ صاحب جو آئے تو ان کو آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھو. پہلے ذرا یہ سمجھ لو کہ بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں جس میں نماز جمعہ کے درمیان کوئی آیا، لیکن کہیں آپ نے کسی کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. ابھی آنے والا ہے کہ صاحب آئے تھے کہ صاحب قید پڑ گیا ہے، مویشی مر رہے ہیں، برا حال ہو رہا ہے نا. آپ نے دعا فرما دی، لیکن اس سے نکاح بھی پہلے 2 رکعتیں تو پڑھ، پھر یہ سب دعا کے لیے درخواست کرنا، پہلے 2 رکعتیں پڑھ نہیں کہا. اگلے ہفتے آیا وہ کہ جی اتنی بارش ہوئی ہے کہ سب مر گئے، مویشی مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر آپ نے یہ دعا فرمائی لیکن یہی فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھ. سمجھے نا؟ حضرت عثمان کا واقعہ پڑھ کر آ رہے ہو کہ حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے دیکھا کہ عثمان آ رہے ہیں تو کہا کہ دیر کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی میں بس جلدی سے وضو کر کے آ گیا تھا. حضرت عمر نے نہیں کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو. سمجھے نا؟ تو بہت سے واقعات آتے ہیں حدیث میں جہاں کسی کو حکم، تنہا یہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ 2 رکعتیں پڑھو. لیکن
اس کے تمام طرق کو اکٹھا کرنے کے بعد، اس واقعے کے تمام طرق کو اکٹھا کرنے کے بعد جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صاحب جو آئے تھے ان کا نام تھا سلیق ابن حدبہ غسانی، سلیق ابن حدبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوا یہ تھا کہ یہ صاحب جو تھے، ترمذی کی روایت میں آپ پڑھیں گے کہ بہت ہی خستہ حالت میں آئے، فقر و فاقے کی حالت میں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، برا حال تھا، اس حالت میں آئے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ ان کو صدقہ کرو، تو اس لیے ظاہر یہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو نگاہیں اس طرف لگیں گی کہ نہیں؟ مقصد یہ تھا کہ سارے لوگ ان کی اس خستہ حالت کو دیکھ لیں تاکہ ان کے دل میں ان کی امداد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر دارقطنی کی روایت میں آتا ہے، نہیں، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یہ صاحب اس وقت آئے تھے جب سے آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے، ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات آپ پڑھ کر آ رہے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے، کھڑے ہو کر، جس کے معنی ہے کہ ابھی خطبہ آپ نے شروع نہیں فرمایا۔ یہ واقعہ خطبے کے دوران کا نہیں ہے، بلکہ جب خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا اس وقت آئے تھے۔ اور دارقطنی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھتے رہے اس وقت تک آپ نے خطبہ روکے رکھا، امسکان میں خطبہ، یہ دارقطنی کی روایت ہے۔ تو ساری باتوں کو ملا کر اگر دیکھو تو صورتحال کیا ہوئی؟ ابھی آپ نے خطبہ شروع فرمایا نہیں، یہ صاحب آ گئے، فقر و فاقے کی حالت میں تھے، صحابہ کرام کو دکھانا منظور تھا کہ یہ بہت بوسیدہ حالت میں ہے، خستہ حالت میں ہے، ان سے کہا 2 رکعتیں پڑھو۔ جب تک رکعتیں پڑھتے رہے آپ نے خطبہ شروع نہیں فرمایا، جب پڑھ چکے تو خطبہ شروع فرمایا۔ اس کا کوئی تعلق اس صورتحال سے نہیں ہے جو مانانو کی، سمجھے نا، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام نے خطبہ شروع کر دیا، کھڑا ہوا ہے، خطبہ دے رہا ہے اور لوگ آ کے تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے خود دیکھا یہ منظر، جو جہاں یہ عمل ہوتا ہے نا، جن ممالک میں جہاں شافعیہ حنابلہ وغیرہ کی اکثریت ہے، تو وہاں عجیب منظر ہوتا ہے، خطیب صاحب تو خطبہ دے رہے ہیں، سمجھے نا، اور کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، 10 آدمی جو ہیں، اور ہر آدمی داخل ہو کے آگے اللہ اکبر، اور بیچارہ خطیب جو ہے وہ خطبہ اس کا دیرہ جو ہے وہ عجیب مذاق سا بن جاتا ہے۔ تو یہ کہیں اس روایت میں ایسا مذکور نہیں۔ یہ جو صورتحال پیش آئی یہ ایک غیر معمولی صورت تھی جو آپ نے اختیار فرمائی خطبہ شروع کرنے سے پہلے، سمجھ گیا بھائی؟ لہٰذا اس سے ان روایات سے تردید ہوئی۔ یہاں تک تو بات بالکل صاف اور واضح ہے۔ تھوڑی سی دشواری اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں تو یہ ایک واقعہ مذکور ہے نا کہ یہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھو، لیکن صحیح مسلم کی روایت میں اس کو قولی حدیث کے طور پر روایت کیا گیا کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتی احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین، وہاں واقعہ نہیں مذکور بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے اور عمومی ارشاد منقول ہے، اذا اتی احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین۔ یہ حنفیوں پہ مشکل پڑ گئی، سمجھے نا، یہ قولی حدیث
اس واسطے کہ یہ جو فعلی تھا اس کا تو جواب بڑے دھڑلے سے دے دیا گیا، لیکن جو قولی حدیث ہے وہ دشوار، اس کا جواب دینا بڑا دشوار ہوگا۔ تو ایک بہت بڑی جماعت جو ہے حنفیہ کی، اس نے تو یہ کہا کہ یہ حدیث شاذ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اصل میں یہ واقعہ جو ہے، اچھا وہ حدیث جو ہے جابری سے مل، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ حدیث شاذ ہے اس واسطے کہ حضرت جابر کی اصل حدیث تو یہ تھی جس میں انہوں نے واقعہ بیان کیا، اب کسی راوی سے وہم ہو گیا، اس نے اس کو قولی حدیث کے طور پر روایت کر دی، سمجھے نا؟ اور غالباً عبدالواحد بن زیاد ہیں جنہوں نے اس کو قولی طور پر روایت کیا ہے، اور کسی نے اس کو قولی طور پر روایت نہیں کیا، سب نے فعلی واقعے کے طور پر روایت کی۔ ارے سمجھو؟ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ قولی حدیث ثابت ہے تو یہ ان احادیث و آیت کریمہ کے معارض ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، اور وہ جو میں نے آپ کو مسند احمد والی حدیث سنائی تھی کہ جس میں آپ نے امام کے نکلنے سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا اور امام کے نکلنے کے بعد فرمایا کہ جلس واستمع وانصت، اس کے معارض ہیں۔ تو جب دونوں معارض ہیں تو اس روایت کو ترجیح دی جائے گی جو اوفق بالقرآن ہے، اور اوفق بالقرآن کیا ہے؟ انصات، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، لہذا اس کو کیا سمجھتے جو بات آ گئی؟ چلو جی یہ اس دوران کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ حلق القرا، حلق الشاہ، گھوڑے مر گئے، بکریاں مر گئی، مطلب یہ کہ قحط پڑا ہوا ہے، فضل اللہ ان یسقینا، آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کرے، فمد یدیہ ودعا، دعا، تو آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کریں۔ دوا کھانا بھول گئے بھائی، اب کیا کہ پنکھا ہی والا تھوڑا پانی اور ڈالا۔ آگے حدیث کی تفصیل آ رہی ہے اگلے باب میں، لیکن یہاں جو امام بخاری کا مقصد ہے کہ خطبے کے دوران دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جیسے آپ نے خاص وقت ہو، تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا خطبے میں جو دعا کی جائے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں۔ بعض لوگوں نے انکار کیا، بعض نے کہا استسقا کے اندر تو ثابت ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، جو دوسری دعائیں کی جاتی ہیں خطبے میں اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا، سمجھو بھائیو۔ آپ ترمذی میں پڑھو گے کہ اس میں حدیث بھی آئی ہے کہ ایک صحابی نے، ایک خطیب جو خطبہ دے رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر
تو کہا کیا قبح اللہ ہاتین الجدیتین القصیرتین، اتنا لمبا چوڑا ہوا بددعا دی اس کو، یہ ہاتھ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ لہذا بظاہر اعدل الاقوال یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کے لیے تو ہاتھ اٹھانا بالکل بلا شک و شبہ ثابت ہے خطبے کے دوران، چنانچہ وہاں تو اٹھانے کا جب استسقاء کی دعا کریں، لیکن جو دوسری دعائیں کی جاتی ہیں اس میں اٹھانے کا کہیں خاص ذکر نہیں، لہذا نہ اٹھائے جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اٹھا بھی لے تو ایسی ممانعت بھی نہیں۔ چلیے وہی واقعہ کا تفصیل سے آ رہا ہے جو پچھلی روایت میں حضرت انس کی روایت سے آیا تھا۔ اس میں فرماتے ہیں انس کہ قال اصابت الناس سنۃ، لوگوں کو قحط سالی پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ سنا ویسے تو مطلق ہر سال کو کہتے ہیں، لیکن خاص طور سے قحط سالی کو سنا کہا جاتا ہے۔ فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم جمعہ، اس دوران سے آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، قام اعرابی، ایک اعرابی آ گیا، فقال یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال، مال ہلاک ہو گیا ہے، مویشی مر گئے ہیں اور بیوی بچے جو ہیں سب بھوکے پڑے ہیں، فادعوا اللہ لنا، فرفع یدیہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، وما نری فی السماء قزعۃ، اس حالت میں اٹھائے جبکہ ہم آسمان نہیں دیکھ رہے تھے، آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوالذی بنفسی بیدہ ما وضعها، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے وہ ہاتھ ابھی رکھا نہیں تھا، حتی صارت سحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ بادل امٹ پڑے پہاڑوں کی طرح، گھٹائیں ایک دم سے امٹ ہیں۔ ثم لم ينزل عن منبره، اس کے بعد آپ اترے نہیں اپنے منبر سے، حتی رأیت المطر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا بارش کو کہ یتحاضر علی لحیتی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحیہ مبارکہ پر وہ ڈھلک رہی تھی پانی کے قطرے۔ فمطرنا، ہمیں پر بارش ہوتی رہی، یومنا ذالک ومن الغد، اس دن ہوتی رہی پھر اگلے دن ہوتی رہی، ومن بعد الغد، پھر پرسوں اگلے دن ہوتی رہی، والذی یلیہ، اس سے اگلے دن ہوتی رہی، حتی الجمعہ الاخری، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا، پورے ہفتے بارش ہوتی رہی۔ جب پورے ہفتے ہوتے رہی، فقام ذاک الاعرابی، غالب الاعرابی، یا تو وہی اعرابی آ گیا دوبارہ، او قال غیرہ، یا کوئی اور آ گیا، راوی کو شک ہے۔ فقال، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ تقدم البناء وغرق المال، یا رسول اللہ عمارتیں گر پڑی، مال غرق ہو گیا، یعنی مال سے مراد مویشی، مال مویشی جو ہیں وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ فادعوا اللہ لنا، اب اللہ تعالی سے دعا فرمائیے کہ اب یہ بارش رک جائے۔ فرفع یدیہ، آپ نے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے، فقال، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ حوالینا ولا علینا، ہمارے اس گرد بارش ہو، ہمارے اوپر،
حوالینا یہ تسنیہ ہے حوالی کا، اور حوالی جمع ہے حول کی، اور یہ بعض جگہوں پر اہل عرب ایسا کرتے ہیں کہ جمع کا بھی تسنیہ بنا دیتے ہیں مبالغہ، تو یہ وہی صورت کہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ولا علینا ہمارے اوپر نہ، فما یسیر بیدہ الا الی ناحیۃ من السحاب الا الفرج، تو آپ اشارہ نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ سے کسی بادل کے گوشے کی طرف، مگر وہ بادل کھل جاتا تھا، ایسے کرتے تو وہ بادل کھل جاتا۔ وہ صارت المدینہ مثل الجوبہ، اور پورا مدینہ جو ہے وہ ہو گیا جوبہ کی طرح۔ جوبہ سے کیا کہتے ہیں؟ گول دائرہ جو کھلا ہوا اس کو وہ کہتے ہیں۔ وہ سالل وادی قنات، اور ایک وادی تھی جس کا نام قنات تھا، وہ بہہ پڑی، بہتی رہی شہرن، 1 مہینے تک ندی تھی وہ، قنات نام تھا اس کا، اور 1 مہینے تک بہتی رہی۔ ولم یجئ احد من ناحیۃ، اور کوئی نہیں آیا کسی بھی گوشے سے، الا حدث بالجود، مگر اس نے باتیں بتائیں بارش کی، جود تو ہے نا بارش، تو کیا کہ بتائیں کہ خوب بارش ہوئی ہے، ہر جگہ بارش۔ ارے سمجھ جاؤ ہیں؟ اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں خطبے کے دوران امام سے خطاب کرنا جائز، ویسے تو بات چیت کرنا جائز نہیں، لیکن ضرورت کے وقت میں امام سے خطاب کرنا جائز، کیونکہ یہاں پر خطاب کیا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی نفی نہیں فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منع کیا گیا نا خود باتیں کرنے سے، وہ اس لیے تاکہ خطبہ سننے میں کوئی خلل نہ آئے۔ جب امام ہی کو خطاب کیا جا رہا ہے تو ظاہر امام رکے گا اور پھر اس کا جواب بھی دے گا، تو اس کے اندر استماع ذکر میں خلل نہیں آتا، اس واسطے اس کو جائز قرار دیا۔ چلیے یعنی تھوڑی سی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں بھی محقق بات وہی ہے جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ یہ متعین طور سے کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں، اللہ نے کوئی ساتھ رکھی ہے۔ کسی نے کہا یہ مابین الخطبتین ہے، کسی نے کہا نماز سے جب شروع ہوتی ہے نماز، اس وقت سے لے کر اور نماز کے ختم ہونے تک، خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک، کسی نے کہا بعد عصر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ متعین نہیں ہے، بلکہ مقصود ہی یہ ہے کہ آدمی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے اور اس ساعت کو اسی طرح تلاش کرے جیسے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقي جائزة۔ بالسند المتصل منا الى الامام الهمام محمد بن اسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين۔ قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن ابي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس دوران سے ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اس میں قافلہ آ گیا تحمل الطعام، جو کچھ گندم غلہ لے کے آئے گا. فالتفتوا الیہا، تو جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے نماز جمعہ میں وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. حتیٰ ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. اور یہ لہو کا جو لفظ بھی آیا ہے تو تجارت کے ساتھ، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو لائے تھے نا وہ غلہ ولہ لے کر آئے تھے اور کچھ ڈھول ڈھماکہ بھی تھا ساتھ. جیسے بعض اوقات لوگ جو ہے نا اپنی مصنوعات کی تشکیل کے لیے کچھ ذرا دلچسپی کا سامان بھی پیدا کرتے ہیں نا ساتھ میں، تو اسی قسم کا کچھ ڈب ڈھول وغیرہ تھا. تو اس واسطے قرآن کریم کی تجارت کے ساتھ لہو کا لفظ استعمال کیا. اب یہ بظاہر یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے، تو اس وقت میں اگر کچھ صحابہ چلے گئے تو اس وقت تک جو ہے جو استحکام ہوتا ہے اخلاق دینیہ اسلامیہ کا وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو اس واسطے اس وقت یہ بعض صحابہ کرام سے چلے گئے، بعد میں اس کے اوپر نکیر ہے. جی باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد سنتیں ہیں یا نہیں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے کسی سنتوں کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا سنت کا انکار ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی سنت نہیں، کوئی نماز سنت نہیں. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ ظہر کا خلیفہ ہے، جو سنتیں ظہر سے پہلے تھیں وہی جمعہ سے پہلے کی ہیں. شافعیہ کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے کتنے رکعتیں قائل ہے وہ شافعیہ 2 رکعتیں. حنفیہ کے یہاں 4 ہیں، تو 2 رکعتیں ان کے یہاں مسنون ہیں، 4 ہمارے یہاں مسنون. ارے سمجھو. اور یہاں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی امام بخاری نے، اس میں جمعہ کا ذکر نہیں ہے، ظہر کا ذکر ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جمعہ کا بھی وہی حکم ہے جو ظہر کا ہے. البتہ رکعتین لکھا ہے اس میں عبداللہ بن عمر کی روایت میں کہ ظہر سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہی امام شافعی کا مستدل بھی ہے. حنفیہ کا استدلال متعدد روایتیں ہیں، جن میں حفصہ کی روایت بھی ہے جس میں آپ کو فرمایا کہ جو 12 رکعتوں پر کی پابندی کرے دن اور رات میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. تو اس میں جو ذکر ہے وہ ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا ہے. اور یہ جو ہے کہ کان یصلی قبل الظہر رکعتین، اس کو حنفیہ نے محمول کیا صلاۃ الزوال کا، کہ زوال کے متصل آپ 2 نفلیں پڑھا کرتے تھے، اس کا ذکر کیا گیا. جی. اور بعد جو ہے بعد جمعہ کے بعد امام صاحب بھی کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں ہیں، امام بنوفا کہتے ہیں 4 رکعتیں ہیں، صاحبین کہتے ہیں 6 رکعتیں ہیں، اور فتویٰ 6 پر ہے، اس واسطے کہ عبداللہ بن عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ثابت. جی. باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبه قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلك فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبلة من شعير تطحنها فتكون أصول السلك عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليه فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. یہ حضرت صالح بن سعد فرماتے ہیں، ذہن میں رہے کہ صالح بن سعد جو ہیں یہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، یعنی کم عمر سے، کم سن سے. فرماتے ہیں کانت فینا امرأۃ، ہمارے ہاں ایک عورت تھی،
تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا، تجعل سلقا على اربعاء في مزرعة لها، کہ یہ کچھ چقندر اگایا کرتی تھی. سلق کا معنی چقندر، سمجھے نا، چقندر اگاتی تھی علی اربعاء، نالیوں پر، فی مزرعۃ لہا، اپنی کھیتی میں. کوئی کھیتی تھی، ان کے جو نالیاں ہوتی تھی، نالیوں کے اوپر یہ چقندر اگاتی تھی. اربعاء جمع ربیع کی ہے. ربیع کہتے ہیں وہ نالی جو کھیت کو سیراب کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. فکانت اذا کان یوم الجمعہ، تو جب جمعہ کا دن آتا تھا تنزل اصول السلق، تو وہ جو ہے چقندر کی جڑیں جو ہیں وہ نکال لیتی تھی. فتجعلہ فی السدر، اور اس کو ایک ہانڈی میں ڈال دیتی تھی. ثم تجعل علیہ قبضۃ من شعیر، اور اس کے اوپر ایک مٹھی جو ڈال دیتی تھی. سمجھے نا، چقندر کی جڑیں اور اس کے اوپر ایک مٹھی جو ڈال دیتی. تب کھنوا، کیا اس کو پیس کر پتہ نہیں کیا ملغوبہ بنتا ہوگا، تو وہ چقندر کے ساتھ وہ جو ہے اس کو اٹھا کر پیس کے ڈال دیتی تھی. فتکون اصول السلق ارقع، تو وہ جو ڈالے نا، تو جو ڈال کر چقندر کے اوپر کچھ بن گیا سالن والن. اب اس میں وہ جو جڑیں تھی نا اس کی، وہ اس کی ہڈی بن جاتی تھی. مطلب کہ اگر عام شوربہ بنایا جائے گوشت کا، تو شوربہ ہوگا، شوربے کے اندر وہ جو ہڈی ہوگی جس کے ساتھ گوشت لگا ہوگا اس کو کہتے ہیں عرق، یعنی وہ ہڈی جس کے ساتھ گوشت لگا ہوا ہوگا. تو گوشت تو تھا نہیں، لیکن وہ چقندر کی جو جڑ تھی وہ بمنزلہ عرق سے ہو گئی تھی، جیسے کہ گویا وہ گوشت ہڈی لگا ہوا، ہڈی والا گوشت تھا. سمجھے نا؟ تو یہ کاروائی کرتی تھی. وَكُنَّا نَنصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ، تو ہم جب نماز جمعہ پڑھ کر واپس آتے تھے فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، تو اس خاتون کو سلام کرتے تھے آگے. فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، تو وہ جو کھانا اس نے بنایا ہوا ہوتا تھا چقندر اور جو سے ملا کر، تو وہ ہمارے پاس لایا کرتی تھی. فَنَلْعَبُهُ، تو ہم وہ چاٹا کرتے تھے. وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور ہم جمعہ کا انتظار کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے لِطَعَامِهَا ذَلِكَ، تو وہ جمعہ آئے گا تو بڑی بھی جہاں جا کے یہ کھانا کھائیں گے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي خازم عن ابيه عن سالم بن سعد بهذا وقال ما كنا نسيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. جی. باب القائل بعد الجمعه. وبه قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كنا نبكر يوم الجمعه ثم نقيم. جی. وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم قال كنا نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تكون القائله. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب صلاه الخوف. وقال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح الى قوله عذابا مهينا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سالته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاه الخوف، فقال اخبرنا سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. یہ صلاۃ الخوف کا بیان ہے، اور اس میں اگرچہ اختلاف ہے چاہے صلاۃ الخوف جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھی یا بعد میں بھی مشروع ہے. صحیح یہ ہے کہ مخصوص نہیں تھی، بعد میں بھی اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جنگ کے موقع پر کہ سارے لشکر کا نماز پڑھنا خطرے سے خالی نہ ہو اور دو طائفے کرنے پڑیں،
اور دونوں طائفے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر صلاۃ الخوف آج بھی مشروع ہے. لیکن اگر دونوں متفق ہو جائیں بھائی ایک طائفہ ایک امام کے پیچھے پڑے گا دوسرا دوسرے امام کے پیچھے پڑے گا تو صلاۃ الخوف کی کوئی ضرورت نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الخوف کے سلسلے میں 3 مختلف طریقے ثابت ہیں اور وہ تینوں طریقے جو ہیں وہ مشروع ہیں، جائز ہیں، البتہ افضلیت میں تھوڑا سا فقہا کا اختلاف. ایک طریقہ یہ ہے، ذرا سمجھ لو، ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک طائفے کے ساتھ امام نے نماز شروع کی اور اس کو ایک رکعت پوری پڑھا لی. ٹھیک، جب وہ دوسرے سجدے سے فارغ ہوا تو یہ طائفہ چلا گیا دشمن کے سامنے اور جو دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ واپس آ گیا. اتنی دیر تک امام انتظار کرتا رہا. سمجھ گئے؟ جب یہ دوسرا طائفہ آ گیا تو امام نے اس کو دوسری رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا اور اس نے سلام نہیں پھیرا دوسرے طائفے میں. یہ واپس چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ دشمن کے سامنے. پھر پہلا طائفہ آیا، آ کر اس نے اپنی نماز دوسری رکعت پوری کی بحیثیت لاحق. پھر یہ واپس چلا گیا. پھر دوسرا طائفہ آیا، اس نے اپنی نماز پوری کی بحیثیت مشروع. ٹھیک، یہ ہے ایک طریقہ جو صلاۃ الخوف کا ہے. حنفیہ اس طریقے کو راجح کہتے ہیں. اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ راجح. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو طائفہ ہے یہ امام نے اس کو ایک رکعت پڑھائی، جب سجدے سے فارغ ہوا تو امام کھڑا ہو گیا انتظار میں اور مقتدیوں نے اپنی دوسری رکعت وہیں پر پوری کر دی. سمجھے نا؟ اور فارغ ہو کے چلے گئے. کہاں؟ دشمن کے سامنے. ٹھیک، دوسرا طائفہ آیا، امام نے اس کو دوسری رکعت پڑھائی اور امام کے پڑھانے کے بعد اس نے سلام پھیرا. اس دوسرے طائفے نے بیعت مسبوق وہیں پر اپنی دوسری رکعت پوری کر دی. ٹھیک، یہ دوسرا طریقہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ افضل ہے. اور حضرت سہل ابن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اصح ما فی الباب ہے وہ اس طریقے کی تائید کرتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ افضل ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ سہل ابن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصح ما فی الباب حدیث پر دلالت کرتی ہے اور دوسرے اس میں لمبا چوڑا جھگڑا نہیں ہے. سمجھے نا؟ اس میں لمبا چوڑا جھگڑا نہیں ہے کہ بھئی یہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے. ایک ہی مرتبہ ایک طائفہ آیا اور فارغ ہو کے چلا گیا، پھر دوسرا طائفہ آیا فارغ ہو کے چلا گیا. تو بار بار آنا جانا نہیں. سمجھے؟ حنفیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ثابت ہے، یہ جائز بھی ہے، لیکن افضل ہم اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں لازم آتا ہے کہ جو طائفہ اولا ہے وہ امام سے بھی پہلے فارغ ہو گیا. مدعی صلح گواہ کہ مقتدی جو ہیں وہ حضرت ابھی امام صاحب تو کھڑے اور مقتدی حضرات جو ہیں وہ فارغ ہو کے چلے گئے. تو مقتدیوں کا امام سے پہلے فارغ ہونا لازم آتا ہے. تو اگرچہ اس خاص حالت میں جائز ہے لیکن اس کو افضل نہیں کہا جائے. سمجھ گئے؟ تیسرا ایک طریقہ ہے وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بہرحال دوسری روایت سے بھی. وہ کیا ہے کہ پہلا طائفہ آیا جی اور اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور امام نے ایک رکعت پڑھائی اور پھر یہ چلا گیا. ٹھیک،
جا کر اپنا دھندے میں لگ گیا. پھر دوسرا طائفہ آیا اور اس نے آ کر امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور جب رکعت سے فارغ ہو گیا تو وہی اس نے پوری کر. پہلا اسے پوری نہیں کرتا کیونکہ ابھی تک امام فارغ نہیں ہوا، لیکن دوسرا اس وقت پوری کر لیتا ہے اور پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے. پھر پہلا طائفہ آ کر اپنی نماز پوری کرتا ہے. تو اس میں یہ خرابی تو نہیں ہے کہ امام سے پہلے طائفہ فارغ ہو جائے. البتہ اس میں طائفہ ثانیہ جو ہے وہ اولا سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ جائز ہے. سمجھ گیا بھائی؟ قرآن کریم کی ظاہر سے حنفیہ کے قائد ہیں، کیونکہ کیا فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ. جب سجدہ کر لیں تو یہ پہلے طائفہ کیا کرے؟ پیچھے چلے گا. جبکہ شافعیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب ابن حنبل کی روایت میں کیا ہے؟ سجدہ کرنے کے بعد یہ اپنی نماز پوری کرے. سمجھ گئے؟ تو قرآن سے بھی تائید ہوتی ہے. الحمدللہ یہدیکم اللہ. سمجھ گئے بھائی؟ اب دیکھ لو یہ جو روایت آ رہی ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، میں نے نجد کے سمت میں حضور کے ساتھ جہاد کیا. فواضعنا العدو، تو ہم دشمن کے مقابل کھڑے ہو گئے. فصاففنا لهم، ان کے مقابلے میں ہم نے سب بندی کر لی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو فركع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معه، جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ آپ نے ایک رکوع کیا، وسجد سجدتين اور 2 سجدے کیے. ثم انصرفوا، پھر یہ پہلا طائفہ واپس چلا گیا. مکانت طائفة التي لم تصلي، اس جگہ اس طائفہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی. تو جاؤ، پھر وہ دوسرے طائفے والے آئے. فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعتن وسجد سجدتين، پھر آپ نے ان کو 1 رکعت پڑھائی اور 2 سجدے کیے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. فقام كل واحد منهم فرکع لنفسه رکعتن وسجد سجدتين، اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے لیے 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، یعنی اپنی اپنی رکعتیں پوری کی دونوں طائفوں نے. لیکن کس طائفے نے پہلے کی اور کس طائفے نے بعد میں کی یہ یہاں واضح نہیں ہے. لہذا اس عبداللہ بن عمر کی روایت میں دونوں طریقوں کا احتمال ہے، دوسرے طریقے کا بھی اور تیسرے طریقے. پہلے طریقے کا بھی جو حنفیہ نے جس کو کہا ہے اور تیسرے طریقے کا بھی احتمال ہے. لیکن جو شافعیہ جس کو کہتے ہیں دوسرا طریقہ کہ پہلا طائفہ اسی وقت نماز پوری کر لے، اس کا اس روایت میں احتمال نہیں ہے، لیکن سہل بن ابی حثمہ کی روایت میں ہے. ارے سمجھ گیا؟ بس صلی اللہ علیہ وسلم.